مزید آگے چل کر سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 7، ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت، پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے شخصی رویے میں محنت، پرہیزگاری اور ایمانداری کی ایک عمدہ مثال قائم کرتا ہے، اور وہ عمدہ نظیر آئندہ نسل کو بہت متاثر کرتی ہے، گو کہ اس کا وہ چال چلن معلوم نہیں ہوتا، لیکن خفیہ خفیہ غیر محسوس انداز میں اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بہت گہرے انداز میں متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شخصی چال چلن ہی دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ کسی تقریر یا کسی تحریر کے ذریعے کسی دوسرے فرد پر اثرات مرتب کرنے سے شخصی چال چلن زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے دوسرے کی زندگی پر، دوسرے کے برتاؤ پر اور دوسرے کے چال چلن پر، اور وہ اثرات زیادہ قوی ہوتے ہیں، زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کا اپنا کردار ہی دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، کردار کے ذریعے ہی کسی انسان کی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے، کردار ہی کے ذریعے، اپنے عمل ہی کے ذریعے کسی دوسرے انسان کے برتاؤ کو بدلا جا سکتا ہے، اپنے چال چلن ہی کے ذریعے دوسرے انسانوں کے چال چلن پر گہرے اور مضبوط اثرات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ مزید آگے چل کر سر سید احمد خان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہر روز کے تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ بہت خوبصورت بات کرتے ہوئے سر سید احمد خان عملی تعلیم کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخصی چال چلن ہے یہ دوسرے افراد کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن کو متاثر کرتا ہے، اور حقیقت میں اسی کو، اسی علم کو، اسی تعلیم کو عملی تعلیم کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 40 برس اہل عرب کے اندر گزارنے کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنے سننے والوں کو ایک جو دلیل پیش کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار تھا۔ اللہ کے پیارے رسول نے لوگوں سے سوال کیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کی پشت سے ایک لشکر آئے گا اور جو آپ پر حملہ آور ہوگا تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ سوال پوچھنے پر جواب یہ دیا گیا کہ ہم آپ کی بات کو بغیر لشکر کو دیکھے اس لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ ہمارے درمیان گزارا ہے، لیکن ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس کردار کو، اپنی سچائی کو، اپنی عمر کو، اپنے اس رویے کو پیش کیا لوگوں کے سامنے اور نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ شخصی چال چلن اور انسان کے اپنے کردار کا، انسان کے اپنے رویے کا کس قدر زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ آگے چل کر سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم یعنی کالج کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے، زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں، سونے کا کام کرنے والے صرافہ بازار جیسے، ہل جوتنے ہل چلانے والا، کپڑا بننے کے کارخانے میں،
کلوں میں مشینوں سے کام کرنے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے، پھر بے سکھائے بغیر کسی کے سکھائے، بے شاگرد بنائے بغیر کسی کو شاگرد بنائے، یا استاد کی حیثیت سے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ ایک تعلیم ہے جسے علمی تعلیم کہا جاتا ہے، ایک تعلیم ہے جسے عملی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس علمی تعلیم کا تعلق علم سے ہے، عملی تعلیم کا تعلق عمل سے ہے۔ یہ علمی تعلیم ہمیں مکتب سے، مدرسہ سے، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی علمی تعلیم جسے ہم کتابوں کے ذریعے، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں، اداروں کے ذریعے، دانشگاہوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہی بنیادی طور پر اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ کسی شیلف پر طاق میں، یعنی کسی شیلف پر، کسی محراب دار ڈاٹ نما ایسی شیلف پر، یا کسی صندوق میں، یا الماری میں، یا کسی بڑے کتب خانہ میں کتابوں میں موجود ہوتی ہے۔ اس کو علمی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس عملی تعلیم ہے، یہ زندگی کے برتاؤ کا علم ہوتا ہے، اس کو لائف ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا علم ہے، یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک علم تو ہمیں کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ زندگی کا علم، لائف ایجوکیشن، زندگی کے برتاؤ کا علم حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں؟ دوست کے ملنے سے، گھر کے رہن سہن میں، شہر کی گلیوں میں، کارخانوں میں، ہل جوتنے میں، الغرض ہر وقت اور ہر جگہ ہم یہ لائف ایجوکیشن، زندگی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم دفاتر میں اپنے کام کاج کے سلسلے میں جاتے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب بھی ہم حرکت و عمل سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علم، یعنی کون سا علم؟ یہ عملی تعلیم، یہ علم جسے ہم نے عمل کا نام دیا۔ ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے، علم کے بعد عمل ہے۔ علم تب تک نامکمل تصور کیا جائے گا جب تک اس کو عملی صورت نہ عطا کی جائے۔ علم تب تک بے سود رہ جاتا ہے جب تک عمل کے ذریعے اس کو طے نہ کیا جائے۔ یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب سے سیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اس علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، اپنے آپ کو پہچاننے کی تعلیم، نفس کشی، نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، شخصی خوبی، اپنے اندر شخصی اور انفرادی خوبیاں پیدا کرنا، قومی مضبوطی، قوم کے لیے مضبوطی، قومی عزت، اپنی بھی اور قوم کی عزت کا باعث اپنے فرائض کی انجام دہی ایمانداری کے ساتھ، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ یہی عملی تعلیم ہے جس کو ہم نے عمل کا نام دیا، اور جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ یہ انسان کو کسی کتاب سے نہیں، کسی علمی درجے کی تحصیل سے نہیں، کوئی سند لینے سے نہیں، کوئی ڈگری حاصل کرنے سے نہیں، بلکہ زندگی میں مشاہدے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے، زندگی کے تجربات سے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں، حالات و واقعات سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، انسان نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، بلکہ وہ اپنے عمل سے اپنے لیے جنت خریدتا ہے، اور اپنے ہی عمل سے وہ اپنے لیے جہنم کا سامان خریدتا ہے۔ یعنی انسان کا عمل ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، مرکزی حیثیت رکھتا ہے انسان کی زندگی، انسان کے برتاؤ اور انسان کے چال چلن کو بہتر، مضبوط بنانے اور اس کو بدلنے میں۔ سر سید احمد خان مزید آگے چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے، دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت یعنی آخرت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے
نہیں سیکھ سکتا اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے۔ لارڈ بیکن کے قول کو نقل کرتے ہوئے سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم تب تک نامکمل تصور کیا جائے گا جب تک وہ عمل کے سانچے میں ڈھل نہیں جاتا۔ آگے چل کر سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد علم کو عمل میں لانا یہ علم حاصل کرنے سے بھی بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ آپ نے جس چیز کے بارے میں علم حاصل کیا اس کو برتاؤ میں لانا، اس کو برتنا اور اس کو عملی صورت عطا کرنا بنیادی اور مرکزی حیثیت اس بات کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مشاہدہ، تجربات آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ مشاہدہ وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو درست سمت میں لے جاتا ہے اور جو انسان کے علم کو عمل میں تبدیل کرتا ہے یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ انسان مشاہدہ کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے اور پھر ان کو عمل میں لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ علم کی بنسبت عمل، علم کی بنسبت عمل، علم حاصل کرنے کے بجائے عمل اور سوانح عمری حالات زندگی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن کہ زندگی کے حالات و واقعات کے برعکس انسان کا عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ وہ خوبی جو انسان کو قابل ادب بناتی ہے، وہ خوبی جو انسان کو معزز بنا دیتی ہے، وہ خوبی عمدہ چال چلن اور وہ خوبی عمل کی خوبی ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اس کو آپ نے عمل کے سانچے میں کس حد تک ڈھال لیا اور آپ اپنے چال چلن کو عمدہ بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے۔ یہ چیزیں مجموعی طور پر انسان کو معزز اور قابل ادب بناتی ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضمون اپنی مدد آپ کے ذریعے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے اندر اس جذبے کو پروان چڑھانے میں کامیابی حاصل کر لیں، اس لیے کہ یہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اصلی چمک دمک، اپنی عزت اور غیرت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے دنیا کی تمام قوموں نے عزت حاصل کی، مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ یہی وہ اصول ہے، یہی وہ نیچر کا قاعدہ ہے جس کے تحت اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور منظم صورت میں اس کائنات کا یہ تمام نظام اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان اپنی مدد آپ کے جذبے اور جوش کو عمل میں لاتے ہوئے زندگی بسر نہیں کرے گا، انسان کبھی بھی ترقی اور اصلاح کے راستے پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں، کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اپنی مدد آپ ہے۔ اسی لیے خدا بھی انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کی اس تحریر اپنی مدد آپ کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی عملی زندگی میں کہاں تک اس آزمودہ مقولے کو جگہ دیں گے اور اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت اپنی زندگی کا ہر ایک قدم اٹھائیں گے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں مشقی سوالات سے متعلق 3 چیزیں موضوع بحث رہیں۔ سوال نمبر 8 تھا، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ تو دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے جذبے کی وجہ سے عزت پائی ہے، اس لیے کہ جو قومیں اپنی مدد آپ کا جذبہ رکھتی ہیں وہ اوروں پر بھروسہ نہیں کرتی، وہ خضر کی تلاش میں وقت ضائع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت دنیا کی تمام قوموں سے آگے نکل جاتی ہیں اور عزت پا لیتی ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولیم ڈراگن نے یہ کہا کہ استقلال اور محنت کامیابی کا
بڑا ذریعہ ہے۔ ہماری محنت، ہماری آزادی، ہماری ترقی اور ہماری اصلاح کا دار و مدار خود ہم پر ہے۔ اگر ہم دلی ولولے، محنت اور جذبے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی و اصلاح کے حصول سے روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان ایسی خوبی کا ذکر کرتے ہیں جو آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے۔ آدمی کو معزز اور قابل ادب بنانے والی خوبی علم کی بنسبت عمل اور سوانی عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن ہے۔ انسان کو انسان کا عمدہ چال چلن اور جو علم، لائف ایجوکیشن، زندگی کے برتاؤ کا جو علم انسان نے حاصل کیا، اس کو جب وہ عمل کے سانچے میں ڈھالے گا اور اپنے چال چلن کو عمدہ بنائے گا تو وہ آدمی قابل ادب اور معزز تصور کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا مضمون، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون اپنی مدد آپ، جس کا ماخذ مقالات سر سید ہے۔ کوشش یہ کی گئی کہ ان 3 لیکچرز کے ذریعے سر سید احمد خان کی نثری خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مدد آپ کو ان کا مضمون سر سید احمد خان کا اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ اب اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی کتاب کے ذریعے جب اس مضمون کو کھولیں، اس کو پڑھیں تو اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنے مشقی سوالات کو کر سکیں اور اس مضمون کی جو اصل روح ہے اس تک رسائی کو یقینی بنانے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ اور جب ہماری کلاسز کا سلسلہ شروع ہوگا، حالات اچھے ہو جائیں گے، جب ادارے کھل جائیں گے، آپ جب کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو اپنی مدد آپ پر تفصیلی انداز میں بات چیت کی جائے گی۔ یہاں ہمارا صرف یہ نقطہ نظر تھا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی کتاب کے ذریعے ان لیکچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مدد آپ اور اس کے مشقی سوال آپ سمجھ سکیں۔ ہم نے ان 3 لیکچرز میں اپنی مدد آپ کے 10 مشقی سوالات بھی زیر بحث لائے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیے گئے۔ آج کے اس لیکچر کے ابتدائی نکات میں ہم نے پچھلی کچھ اہمیت کی ہم نے چیزیں دہرائی ہیں اور پھر آخر میں یہ 3 سوال تھے، یہ 10 مختصر سوالات بھی ہمارے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے مزید مشقی سوالات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔